ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیماری میں صبر کر لیتا ہے تو اللہ اسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اپنے بیماری کے اندر یہ 3 کام کبھی مت کریں۔ پہلا کام کہ جب آپ بیمار ہو جائیں تو اپنی عبادت میں کبھی کمی واقع نہ کریں۔ اگر بیمار ہونے سے پہلے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اب بیمار ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، اب اللہ کے عبادات سے کنارہ کش ہو جائیں، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیں۔ بلکہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھیے۔ اس سے آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسرا کام کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو اللہ کے ساتھ کبھی بدگمانی مت کیجیے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، کیوں کر دیا۔ کبھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ اور تیسرا کام کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو کبھی دوسروں کے سامنے شکوہ اور شکایت مت کریں، کبھی دوسروں کے سامنے اپنے رونے مت روئیں کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ صرف اللہ سے امید لگائیں۔ جب آپ یہ 3 کام نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 4 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام کہ جب آپ اپنا قدم زمین پہ رکھیں گے تو آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا انعام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بیماری سے صحت یاب ہوں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے گویا آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں ہوگا، کوئی خطا باقی نہیں رہے گی۔ بلکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اب سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تمہارے نامہ اعمال میں جو خطائیں تھیں، جو بدکاریاں تھیں، جو گناہ تھے، وہ سب ختم۔ اب نئی زندگی کی شروعات کرو۔ اور تیسرا انعام، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ وَلَحْمًا خَيْرًا مِّن لَحْمِي، کہ اللہ تمہیں پہلے سے زیادہ صحت مند گوشت پوست عطا کریں گے، پہلے سے زیادہ صحت مند زندگی عطا کریں گے۔ اور چوتھا انعام وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِي، اللہ رب العزت ایسا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار ہو گئے خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اب وعدہ کر لیا کہ آپ تمہیں پہلے سے بہتر خون عطا کریں گے، پہلے سے بہتر صحت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ 3 کام آپ نے نہیں کرنے کہ اللہ سے بدگمان نہیں ہونا، دوسروں کے سامنے شکوے شکایتیں نہیں کرنی، اور اپنی عبادات میں کمی واقع نہیں کرنی۔ حضرت عمران بن حسین صحابی رسول ہیں، 30 سال آپ بیمار رہے، 30 ایئر زندگی کے بیماری میں گزارے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا شکا ولا بکا ولا تدمر، کہ کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے بیماری کی وجہ سے، کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے، کبھی دوسروں کے سامنے شکوے شکایتیں نہیں کی، اور کبھی برا منہ بھی نہیں بنایا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ کہ اللہ نے کس انعام سے نوازا؟ یہ واحد صحابی رسول ہیں
کہ جب تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھتے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا اور ان سے مصافحہ کرتا تھا، سلام لیتا تھا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ دوستو بھائیو، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو ان 3 کاموں سے آپ نے احتیاط برتنا ہے۔ یہ 3 کام آپ نے نہیں کرنے تو اللہ کی طرف سے آپ کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ صحت بھی دیں گے، اللہ تندرستی بھی دیں گے، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔